الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی جتنے بھی ثبوت دے دیے جائیں کم ہیں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے امتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے عشق میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے اس وقت ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مولانا محمد ولی رازی نے لکھی ہے۔ یہ اس پر ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں، سیرت طیبہ پر پہلی غیر منقود کتاب۔ میں آپ کو غیر منقود کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں سے جو کہ اکبر بادشاہ کے رتن کہلاتے تھے، ان کے 9 رتن مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک علامہ ابو الفیض فیضی، جنہوں نے اپنے زمانے میں قرآن کی ایک تفسیر لکھی تھی، اس کا نام تھا سواتِ الالحام، سین واو الف توا عین اور الحام، سواتِ الالحام۔ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر اس نام سے، الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی نقطہ موجود نہیں۔ لہذا علامہ ابو الفیض فیضی نے ایک ایسی تفسیر لکھی تھی کہ جس میں اس نے ایسے حروف کا استعمال کیا لفظوں کو بنانے کے لیے کہ جن پر نقطہ نہیں ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے غیر منقوط۔ یہ ایک صنف ہے، غیر منقوط، یعنی ایسے الفاظ بنانا کہ جن پر نقطے موجود نہ ہوں۔ ہمارے پاکستان کے مولانا ولی رازی صاحب نے کمال کیا، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہادی عالم، نبی علیہ السلام کی سیرت مبارک کے بارے میں، اور پوری نبی علیہ السلام کی زندگی کی جو تاریخ ہے اس کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے سارے واقعات، ان کی غزوات، ان کی ہجرت، جو واقعات نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھے وہ سب انہوں نے بیان کیے، اور اردو میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، ایسے الفاظ کہ جو غیر منقوط ہیں، یعنی ایسے الفاظ ہیں، ایسے حروف کا چناؤ کیا کہ جن پر نقطہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نام پر نقطہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد دیکھیں نقطہ نہیں ہے، احمد دیکھیں نقطہ نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بغیر نقطے والے حروف ہوتے ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں، کہ نقطے کے محتاج نہیں ہوتے اپنی آواز دینے میں۔ باقی جو الفاظ ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، وہ نقطے کے محتاج ہوتے ہیں اپنی آواز بنانے کے لیے، لہذا وہ کمزور حروف سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کمال یہ کیا، عقل حیران رہ جاتی ہے، پوری کتاب لکھ ڈالی اردو کے اندر، اور ایک حرف ایسا استعمال نہیں کیا جس پر نقطہ موجود ہو یا نقطے والا حرف ہو۔ اب یہ ایک نعت مبارک انہوں نے لکھی ہے جو میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے الفاظ پہ غور کریں۔ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، در اردو معرہ محمد ولی،
دیکھیں ایک نقطہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ ہر دم درود سرور عالم کہا کروں، ہر لمحے محو روئے مکرم رہا کروں۔ کیا بات ہے، مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے، یقین کریں۔ اس میں رسول ہوگا مداوائے درد دل، صلی علی سے دل کے دکھوں کی دوا کروں۔ ہر سطر اس کی اسوہ ہادی کی ہو گواہ، اس طرح حال احمد مرسل کہا کروں۔ معمور اس کو کر کے معرہ سطور سے، ہر کلمہ اس کا دل کے لہو سے لکھا کروں۔ گو مرحلہ گراں ہے مگر ہو رہے گا طے، اس میں رسول سے ہی درد کو وا کروں۔ ہر دم روا ہو دل سے درودوں کا سلسلہ، طے اس طرح سے راہ کا ہر مرحلہ کروں۔ دے دوں اگر رسول مکرم کا واسطہ، دل کی ہر ایک مراد ملے گر دعا کروں۔ اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کر، اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں۔ ہو کر رہے گا سہل ہر ایک مرحلہ کڑا، کڑا مطلب مشکل، اللہ کے کرم کا اگر آسرا کروں۔ اردو کو ایک رسالہ الہام دوں ولی، لوگوں کو دور ہادی عالم عطا کروں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بات اس طرح ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں انجیل کا ایک حافظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے ادھر قریب ایک جگہ ہے یوسف آباد اسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک آدمی نے 92 سال کی عمر میں قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کر دیا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اسلام کی حقانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرہ۔